السلام علیکم جی، زرنیک کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک قانون جو ہے وہ پاکستان میں نافذ کیا جا رہا ہے، اور بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا، جو ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، جس ملک کو بناتے وقت ہمارے بڑوں کا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس ملک کو بابا قوم قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے، جو ملک کلمے کے نام پر بنا، اس ملک کو، پاکستان کو، ہمارے پیارے وطن کو، جو موجودہ حکمران ہیں، جو اہل اقتدار ہیں، جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کو زانستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کو، ہمارے اسلامی نظام کو، ہمارے خاندانی نظام کو، ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے حیائی کو مختلف طریقوں سے پھیلایا جا رہا ہے، فروغ دیا جا رہا ہے، پروان چڑھایا جا رہا ہے، مختلف قانون کے تحت، مختلف قوانین کے تحت۔ اب وہ یہ نیا قانون کیا آ رہا ہے، یہ نیا بل کیا آ رہا ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، اور اس کا جو اطلاق ہے وہ ابتدائی طور پر اسلام آباد کی حدود تک ہوگا، اور پھر اس کو کہا جا رہا ہے جی کہ پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ اور یہ جو قانون ہے، یہ جو لا آ رہا ہے، یہ سراسر جو ہے، یہ جو بل لایا جا رہا ہے اور اس کو ابتدائی طور پر اسلام آباد میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلامی روایات اقدار کے خلاف ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، نعوذ باللہ۔ پہلے ہی اس ملک میں اتنی تباہی، اتنی بربادی آئی ہوئی ہے، اتنی بے حیائی، اتنا زنا عام ہو چکا ہے، آپ مزید جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا، تباہی لانا چاہ رہے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو، اور آپ کا فرمان ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو آپ جو ہیں وہ نکاح کو مشکل کر رہے ہیں۔ پہلے مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، گھروں میں جو لڑکیاں ہیں وہ جناب ماں باپ کے پاس جہیز بنانے کے پیسے نہیں ہیں، جہیز دینے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لڑکے جو ہیں، مرد جو ہیں وہ بے روزگار ہے، بے روزگاری اپنی عروج پر ہے۔ آپ نکاح کو، ایک حلال رشتے کو مزید مشکل بنا رہے ہیں، مزید مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کو یورپ بنانا چاہ رہے ہیں، یو کے بنانا چاہ رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا بنانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر شادی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، جہاں پر اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں پر بغیر شادی کے زنا کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ پاکستان میں بھی وہی کلچر، وہی سوچ لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ڈر جائیں، آپ نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے، آپ نے قبر میں جا کے حساب دینا ہے، آپ نے روزے قیامت حساب دینا ہے، آپ کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ جب شادی ہوگی نا، شادی ہونے کے بعد مرد کے دولت میں، مرد کے اثاثوں میں جتنا اضافہ ہوگا اس میں بیوی جو ہے وہ حقدار ہوگی۔ بالکل غلط قانون ہے، غیر شرعی قانون ہے یہ قانون۔ یہ مغرب میں، یورپ میں، ویسٹ میں، امریکہ، کینیڈا میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں یہ قانون امپلیمنٹ ہے، اور اس قانون کی وجہ سے، اور انڈیا میں بھی امپلیمنٹ ہے۔ انڈیا کا ایک کرکٹر ہے ہاردک پانڈیا، آپ گوگل کر لیجئے گا۔ ہاردک پانڈیا جو ہے، اس کی بیوی تھی نتاشا، اور اس کی بیوی نے ایک دو بچے پیدا کیے، اور شادی کے کچھ سال بعد اس نے نا طلاق مانگ لی ہاردک پانڈیا سے۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ تمہاری جو دولت ہے نا، میں انڈیا کے قانون کے مطابق اس دولت میں اتنے کی حصے دار ہوں۔ اچھا، وہ ہاردک پانڈیا جو ہے وہ بڑا سیانا تھا، اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ اپنی ماں کے نام رکھی ہوئی تھی، اس کی بیوی کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ بھائی اس طرح تو یہ جو فراڈ ہوتے ہیں، پہلے اتنے فراڈ ہو رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ عورت شادی کرتی ہے، وہ 2-3 راتیں گزارتی ہے، وہ دیکھتی ہے پیسہ کام پڑا ہے، زیور کام پڑا ہے، وہ راتوں رات لے کے غائب ہو جاتی ہے۔ پہلے اتنے فراڈ ہو رہے ہیں، عورتیں فراڈ کر رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا صرف عورتیں فراڈ کرتی ہیں، بھائی مرد بھی فراڈ کرتے ہیں، عورتیں بھی فراڈ کرتی ہیں۔ پہلے اس معاشرے میں اتنے فراڈ ہو رہے ہیں، آپ مزید فراڈ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ مزید اللہ کے عذاب کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، آپ مزید جو ہے وہ زنا کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مراکش کا ایک فٹ بالر تھا، اور یہ ابھی جو فیفا کا ورلڈ کپ ہوا ہے، مراکش کی ٹیم جو ہے، موروکو جس کو انگلش میں کہتے ہیں، مراکش کی ٹیم، حکیمی نام ہے اس فٹ بالر کا۔ اس فٹ بالر نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ اپنی ماں کے نام رکھی ہوئی تھی۔ اب اس کی بیوی نے کیا کیا؟ اب مراکش ویسے تو مسلمان ملک ہے، اسپین کے پاس ہی ہے، یہ الجیریا کے قریب ہی ہے، اسپین کے اپوزٹ درمیان میں سمندر ہے، اور اسپین اور مراکش آمنے سامنے، اور وہاں پر مغربی کلچر کا بڑا انفلوئنس ہے۔ اس کی بیوی نے بھی نا شادی کے کچھ سال بعد طلاق مانگ لی، اس نے کہا جی 50% جائیداد میری جو تمہاری ہے۔ وہ اشرف حکیمی جو تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنا سب کچھ، ایون کہ جو اس نے کپڑے خریدے نا، اس طرح کے لوگ ہزاروں ڈالرز کے کپڑے اور جوتے خریدتے ہیں، اس نے سب کچھ اپنی ماں کے نام پہ خریدا ہوا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر یہ فٹ بال کی دنیا کا ایک اور بہت بڑا پلیئر کرسٹیانو رونالڈو، اس کی بیوی ہے جارجینا، اس نے اس عورت سے 4 بچے پیدا کیے ہیں، لیکن شادی نہیں کی۔ کرسچن ہے، عیسائی ہے، عیسائیوں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، میرجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو فادر ہیں، ان کے جو پوپ ہیں، وہ ان کا جناب وہ جو بھی ان کی اسلامی رسومات ہیں وہ پوری ادا کی جاتی ہے، باقاعدہ پراپر شادیاں ہوتی ہیں، لیکن کرسچیانوں نے شادی نہیں کی۔ کیوں کہ جی وہ اگر شادی کے بعد مجھ سے میری بیوی نے طلاق مانگ لی تو مجھے 50% دولت دینی پڑے گی اپنی۔ ایک فٹ بالر ہے پی کے، اس کی بیوی ہے شکیرا جو ہے وہ ہالی ووڈ کی وہ سنگر ہے،
اور فیفا میں ایک اس کا 2010 کے فیفا ورلڈ کپ میں آئی تھنک اس کا گانا بڑا مشہور ہوا تھا اور پوری دنیا میں گانا چلا تھا. اب پی کے نے شکیرا کے ساتھ شادی نہیں کی, یعنی کہ وہ ساتھ تو رہے اور انہوں نے 2 بچے پیدا کیے, لیکن آفیشلی انہوں نے جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں نہیں بندھے جو ان کا اپنا نکاح ہوتا ہے عیسائیوں کا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر پی کے نے طلاق مانگ لی یا شکیرا نے طلاق مانگ لی تو آدھی جائیداد چلی جائے گی, اور پی کے سے زیادہ پیسہ شکیرا کے پاس ہے. اب وہاں پر یہ اگر عورت طلاق لے گی تو عورت کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا, اور اگر مرد طلاق دے گا تو مرد کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا. انہوں نے ان ممالک میں یہ قانون لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگ شادیاں نہ کریں اور آپس میں زنا کر کے بچے پیدا کریں. یہ دجالی فتنہ ہے, یہ دجالی نظام ہے, یہ دجالی قانون ہے. اللہ سے ڈریں, اللہ کے قہر سے, اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے ڈریے. آپ دجال کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, آپ دجال کے پیروکاروں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا قانون بنا کے کہ جی عورت جو ہے وہ شادی ہونے کے بعد جتنی دولت میں اضافہ ہوگا اس میں عورت جو ہے وہ حقدار ہوگی, حصے دار ہوگی. بھائی اللہ نے عورت کو 2 راستے دیے ہیں دولت اکٹھی کرنے کے. ایک حق مہر کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا عورت کو, شادی سے پہلے حق مہر طے کریں لڑکے کی حیثیت کے مطابق, حق مہر لکھوائیں, لڑکی کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر لکھوائیں. اللہ نے کہا ہے, عورت کو اللہ نے پروٹیکشن دی ہے. ایک بات یاد رکھے, جو عورت اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو نا, جو عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے اور وہ نمازی ہو اور وہ اللہ کی عبادت کرتی ہو اور وہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہو, اس عورت کو کبھی طلاق نہیں ہوتی, یا اس عورت کا خاوند اس کو کبھی طلاق نہیں دے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ میری خدمت کرتی ہے, یہ کردار کی اچھی ہے, اس کی سیرت اچھی ہے. ہو مرد کا بچہ, وہ کبھی طلاق نہیں دے گا ایسی عورت کو جو عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے, اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ بھی حق دیا ہے کہ اب اس کے جو ماں باپ ہیں, اس کے ماں باپ کی جو دولت ہے اس میں سے بھی اس کا حق بنتا ہے, اس کو حق مہر کا حق بھی دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو تیسرا حق یہ دیا ہے کہ خاوند اگر مر جائے تو اس کی ٹوٹل جائیداد میں سے جو 1/8 حصہ, اس کی دولت میں سے جو 1/8 حصہ بنتا ہے وہ عورت اس کی حقدار ہے. اللہ نے تو عورت کو 3 حق دیے ہیں, ماں باپ کی جائیداد میں سے, حق مہر, اور تیسرا خاوند کی جائیداد میں سے. بھائی پہلے آپ اس کو حق مہر دلواؤ, پہلے آپ اس کو ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ دلواؤ, اور بعد میں اس کو دولت میں سے حصہ دلوا لینا. بھائی آپ وہ تو حصے دلواتے, آپ شرعی حصے دلواتے نہیں, آپ دجالی سے اس کو دلوانے کے در پہ آ گئے ہو. اس طرح سے ہوگا یہ کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لیونگ ریلیشن میں رہیں گے, لوگ پاکستان میں بھی نکاح نہیں کریں گے. لوگوں کو یہ ٹینشن ہوگی کہ بھائی شادی کے بعد اگر اس نے مجھ سے طلاق مانگ لی تو میری تو دولت یہ لے کے چلی جائے گی. اور پھر اس قانون میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھلے وہ آگے جا کے شادی کر لے, وہ آگے 2 شادیاں کرے, وہ 10 شادیاں کرے. اس طرح تو یار فراٹن عورتیں بھائی وہ شادیاں کرتی جائیں گی, وہ جائیداد میں سے حصہ لیتی جائیں گی, اور پھر آگے جا کے شادی, پھر کچھ سال بعد طلاق, پھر اس میں سے حصہ, پھر آگے جا کے شادی. یہ تو کاروبار بن جائے گا. اس طرح تو زنا عام ہوگا, اور لوگ پھر مجبور ہو کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, لیونگ ریلیشن میں رہتے ہیں, بغیر نکاح کے رہتے ہیں, اور حرام طریقے سے بچے پیدا کرتے ہیں, زنا کر کے بچے پیدا کرتے ہیں. کیوں آپ دجال کو خوش کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آپ ان کی ناراضگی مول لے رہے ہو؟ پاکستان کو زانستان مت بنائیے, پاکستان کو دجال کا گڑھ مت بنائیے, پاکستان کو جو ہے وہ امریکہ, UK, یورپ, کینیڈا مت بنائیے. آپ نے عورتوں کو حقوق دینے ہیں نا, آپ دیں عورتوں کو حقوق, آپ دلوائیں ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ, آپ دلوائیں حق مہر, ٹھیک ہے جی, آپ وہ 1/8 دلوائیں خاوند کے مرنے کے بعد, آپ عورتوں کی تعلیم فری کریں, ٹھیک ہے جی, آپ عورتوں کی تعلیم فری کریں, آپ عورتوں کو گھر بیٹھے روزگار دیں, آپ بے سہارا عورتوں کے لگائیں نا وظیفے. آپ نے عورتوں کو حقوق دینے ہیں نا, دینا حقوق عورتوں کو, کیوں نہیں دیتے؟ آپ جو دینا ہے وہ آپ سے دیا نہیں جاتا حکومت سے, جس کا کوئی تگری بندہ وہ آپ دلوا رہے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو, اللہ تعالیٰ ایسے لا میکرز کو ہدایت دے, ایسے مشورے دینے والوں کو ہدایت دے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے, شیئر لازمی کیجیے, آواز اٹھائیے اس دجالی قانون کے خلاف. پاکستان کو دانستان بننے سے بچائیے. آپ کی نسلیں برباد ہوں گی, ہماری نسلیں برباد ہوں گی, ہمارا یہ خاندانی نظام, ہمارا یہ فیملی سسٹم, اچھے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی, یہ نظام تباہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس تباہی سے ہمیں محفوظ رکھے. قوم کو زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے, شیئر کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے اور آسانی کو زیادہ سے زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.